ہزاروں سال کے انسانی اتہاس نے بہت سے سفر دیکھے۔ آدھونک دنیا کا سفر ایک پہیے سے شروع ہوا اور آسمانوں میں پرواز کی۔ آج بھی یہ سفر روز نئی بلندیوں کی طرف جاری ہے۔ ایک بیج کا پودا بن کر بڑے پیڑ کا روپ لے لینا، یہ اس کا سفر ہی تو ہے، بلکہ دنیا میں موجود ہر چیز اپنا اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہ سکیں یا ہماری سمجھ اسے سمجھ نہ سکے۔ سفر سوچ کا بھی ہوتا ہے، جو اپنی منزل کے روپ میں اچھے یا برے نتائج سامنے لاتا ہے۔ تو کہاں تک پہنچا یہ سفر اور کیا ہے اس کی منزلیں، اور اب تک کے سفر نے سماج کو کیا دیا؟ اس بات کو ڈاکٹر اقبال کے شعر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لہجہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ جب سوچ اچھی ہو تو اس کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے، جس کے پھل سوروپ ہمارا سماج بھی بلندیوں کا سفر کرتا ہے۔ اسی طرح کی ایک نیک سوچ کے ساتھ آج سے 4 دشک پہلے مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے سفر شروع کیا، اور آپ کی سوچ ایک مقصد بن گئی۔ اس سفر کو عوام اور علماء کا ایسا ساتھ ملا جو آج ایک موومنٹ کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے لگا ہوں دنیا بھر کے عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن، میری اور آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کی، جس نے اس سوچ کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کی پہچان شروعات میں ایک خالص مذہبی تنظیم کے طور پر ہوئی، جو کہ سنی صوفی آئیڈیالوجی بیسڈ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اپنے دینی کاموں، اسپیشلی درس، اجتماعات، 72 نیک اعمال کا رسالہ اور مدنی قافلوں وغیرہ کے ذریعے ہر مسلمان کو باعمل عاشق رسول بنانا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں علم کا شوق بڑھا، ساتھ ہی برے کاموں سے توبہ کر کے نیکیوں کی زندگی گزارنے والے بن گئے۔ اس کا اثر سوسائٹی پر بھی ہوا کہ جن علاقوں میں دعوت اسلامی نے ترقی کی، وہاں کے مسلمان نیک، نمازی، پرہیزگار بنے، اور ان ایریاز سے جرائم، نشہ اور بہت ساری سماجک برائیاں بھی دور ہوتی گئی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ پھر جب دعوت اسلامی میں الگ الگ طرح کے لوگ آتے گئے، تو دعوت اسلامی ان کاموں میں بھی آگے آئی جس سے سماج کو سیدھا فائدہ پہنچایا جا سکے۔ فار ایگزامپل، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذریعے ان ایریاز میں مدد پہنچانا جہاں قدرتی آفات کی وجہ سے جانی یا مالی نقصان پہنچا ہو۔ پلانٹیشن ڈرائیو کے ذریعے ہزاروں لاکھوں پلانٹس لگا کر بڑھتے پولیوشن سے نجات کی راہیں بنانا، اور بلڈ ڈونیشن کیمپین آرگنائز کرنا، اور خاص کر کے کورونا پیریڈ میں ڈیورنگ لاک ڈاؤن جو ایفرٹس دعوت اسلامی نے کیے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ نیکی کی دعوت کا یہ سفر اپنی رفتار سے جاری تھا، لیکن بدلتے زمانے کے ساتھ ضرورت تھی ٹیکنالوجی سے فائدہ لینے کی۔ تو آپ کی دعوت اسلامی نے وقت کی اس اہم ضرورت پر دھیان دیا۔ ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال سے میڈیا، سوشل میڈیا اینڈ ویب سائٹس کے ذریعے امت کو وہ تحفہ دیا کہ جس سے تنظیم سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور ویب سائٹس، سوشل میڈیا اینڈ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے دنیا بھر کے لاکھوں لوگ دعوت اسلامی کے اس سفر میں ہم راہی بن چکے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت
دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہ زمانہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ نظام قدرت رہا کہ جن قوموں نے ایجوکیشن میں، تعلیم میں ترقی کی، دنیا نے ان کا لوہا مانا۔ دعوت اسلامی نے اپنے اس سفر میں اس بات پر خوب فوکس کیا۔ اسی کے تحت اب تک علم دین سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے 193 جامعۃ المدینہ چل رہے ہیں، جہاں عالم دین بنایا جاتا ہے، جن میں 11,085 اسٹوڈنٹ علم دین حاصل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اب تک 769 مدرسۃ المدینہ کھولے جا چکے ہیں، جن میں 32,809 اسٹوڈنٹس اپنے دلوں کو نور قرآن سے منور کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں ماڈرن ایجوکیشن کی تو آپ کی دعوت اسلامی اس کام میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ دارالمدینہ انگلش اسکول کے نام سے اس کی اب تک 30+ برانچز انڈیا میں اوپن ہو چکی ہیں، جن میں 8,500 اسٹوڈنٹس قرآن و سنت کی روشنی میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ کتابوں کے ذریعے علم دین کی شمع کو روشن کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ نام سے اس کا ایک پبلشنگ ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہے، جس کی انڈیا میں کئی برانچز ہیں۔ علم کو حاصل کرنے کی اہمیت، اس کو اگر ایک شعر میں کہا جائے تو دعوت اسلامی والوں کا یہ میشن ہوتا ہے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ یوں تو دعوت اسلامی مور دین 79 ڈپارٹمنٹس میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، جن میں سے ابھی آپ نے چند ڈپارٹمنٹس کے بارے میں سنا۔ چونکہ یہ کامیابی کا سفر ہے، اور جب سفر ہوتا ہے تو اس میں کچھ خرچ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ہم سفر پر جانے سے پہلے خرچ کے بارے میں، ایکسپنسز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور ایک بجٹ بناتے ہیں، اسی طرح دعوت اسلامی کے سفر میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا ایکسپنسز ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سفر اور تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھے تو آپ کو تن اور من کے ساتھ ساتھ دھن سے بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آخر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا۔ اے عاشقان رسول، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کا بھرپور انداز میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔